اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 9، آیت نمبر 5۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نماز کے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اور میں کچھ امپورٹنٹ آیات جو ہیں ایک ترتیب سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ابھی وہ والا سلسلہ کچھ شیئر کر رہا ہوں جس میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر ہے یا نماز کے قائم کرنے کا ذکر ہے۔ تو اس میں بہت ساری آیات اور بھی ہیں جو میں ساری تو نہیں کر سکتا کیونکہ نماز پہ قرآن پاک میں بہت زیادہ آیات ہیں، تو وہ میں جو جس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں گی اس کی ڈسکرپشن میں اس سے ریلیٹڈ اور زیادہ آیات کر لیا کروں گا، کوئی ایک دو اس میں سے چوزن کر لوں گا۔ تو یہ سب شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیات آپ خود ان پہ غور و فکر کریں، ان کو پڑھیں، ان کا ترجمے پہ تھوڑا غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، ان سے اگلی پچھلی آیات کو دیکھیں، یہی مین مقصد ہے۔ میں ہلکی پھلکی اپنی کچھ سمجھ تھوڑی سی شیئر کر دیتا ہوں، لیکن مین مقصد ہے کہ آپ خود سمجھیں۔ اگر اسی آیت کو، کیونکہ رمضان بھی ہے تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگا لیں، کوشش کریں۔ یہ جو سورہ توبہ کی 5 نمبر آیت ہے تو اس سے پچھلی 4 نمبر ہی آیات، 4 جو پچھلی آیات ہیں وہ ذرا خود پڑھ لیں تو آپ کو کنٹیکس بھی سمجھ آ جائے گا، اور اب اگلی بھی 2-4 پڑھ لیں تو سارا آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور مزید بہت ساری قرآن پاک میں اللہ پاک ہمیں کیا کہہ رہے ہیں وہ ان باتوں کے بارے میں بھی پتہ لگ جائے گا۔ یہ سورہ توبہ جو ہے یہ عذاب کی سورہ کہلاتی ہے، تو اس میں دیکھیں آپ قتل کرنے کی اور اس طرح کی اس آیت میں بھی بات ہے، تو یہ ویسے ہی پوری آیت میں ہی مشرکین کو قتل کرنے اور عذاب کی اصل میں سورہ ہے۔ عذاب کیا ہے؟ اس جو سورہ ہے یہ شروع ہی اگر دیکھیں نا تو شروع پہلی جو بات ہی اس سورہ کی جو شروع ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اللہ اور اللہ کا رسول ان مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، یہ بیزار ہے۔ تو بڑی سخت سورہ ہے۔ اس آیت میں بھی تو یہ آپ کنٹیکس پڑھیں، کنٹیکس پڑھ کے آپ کو مزید بہتر سمجھ آئے گی۔ تو اس آیت کے بھی شروع میں دیکھیں کہ یہ حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی، یہ حرمت والے کچھ جو 4 مہینے ہیں وہ گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ تو دیکھیں شروع میں ہی قتل کرنے کی بات ہے، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو، ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ تو یہ بڑی سخت احکامات ہیں۔ تھوڑا سا ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا میں کنٹیکس اس کا جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیونکہ قرآن پاک ڈائریکٹ جو ہے یا ڈائریکٹ مخاطب جو ہیں یا ڈائریکٹ جن پہ اترا ہے وہ یہ جو قریش ہیں یا مکہ اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان پہ وہ ڈائریکٹ مخاطب ہیں قرآن پاک کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ان کے پاس بن کے آئے ہیں۔ اور قرآن پاک کو اگر آپ دوسری جگہوں سے دیکھیں تو رسول جب بھی آتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم اس قوم کا فیصلہ سنا دیتے ہیں، یہ شاید ہم نے آیت کی بھی ہوئی ہے۔ تو اب اس قوم کا اس سورہ میں یہ جو احکامات ہیں جہاں قتل کرنے ہیں، تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے رسول ہیں تو اس قوم کا بھی فیصلہ ہونا تھا، وہی فیصلہ ہونے پہ جب ہوا تو یہ والے وہ احکامات ہیں اس قوم کا جب فیصلہ ہوا جس قوم کی طرف ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول آئے، تو ان کا فیصلہ ہونا تھا وہ یہاں
اس سورہ میں اور بھی دوسری جگہوں پہ بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہیں بہت ساری آیات، اور یہاں مینلی سورہ توبہ میں ہے، اور بھی بہت ساری سورہ میں ہیں. تو یہ ان کا اعلان ہے کہ اب اس قوم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس میں سے جو مومن ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کو اعلیٰ مقام دیے جائیں گے جنتوں میں. ان کا دنیا آخرت میں بڑا اعلیٰ مقام ہوگا، اور دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، ظاہری بات ہے. اور جو نہیں مانے، جو اللہ کا پیغام کو نہیں مانے اور جانتے بوجھتے ہوئے جنہوں نے انکار کیا ہے، ان کے لیے یہ عذاب یا ان کو قتل کر دو، یہ جو باتیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے. اب اگلی بات، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت تھی اس لیے میں نے کی ہے کہ یہ دیکھیں، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، مینز ایمان لے آئیں، پہلی چیز ایمان، نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، تو اس آیت سے اور اس طرح کی بالکل یہ سورہ نمبر 9 کی یہ 5 نمبر آیت ہے، اور اسی سورہ توبہ کی جو 9 نمبر آیت ہے وہ بھی آلموسٹ یہی بات بیان کر رہی ہے. وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ اتنی زیادہ نہیں کر سکتے تو اس کو میں ڈسکرپشن میں اس کا حوالہ دے دوں گا، آپ خود بھی پڑھ لیں، یا خود بھی اس سے آگے 3-4 آیات پڑھیں، 9 نمبر تک پہنچ جائیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، کنٹیکسٹ بھی سمجھ آ جائے گی. تو اس میں دیکھیں کہ جن کو عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے کہ ان کو قتل کر دو، وہ بھی اگر ایمان لے آئیں اور نماز اور زکوٰۃ، 2 کام، صرف 2 کام، نماز کے پابند ہو جائیں، مینز نماز قائم کریں، نماز کے پابند ہو جائیں. اگر آپ اوپر عربی میں لفظ پڑھیں تو وہ اقام الصلاۃ ہی ہے، وہ نماز کو قائم کریں یا اس کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو. پھر ان کو قتل نہیں کرنا، ان کا قتل بھی بچ سکتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہی جو مین دین کی مین احکامات ہیں وہ یہی ہے. دین ایمان لانا، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ 3 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ پھر ظاہری بات ہے نیک اعمال کرنا، اچھی چیزیں کہنا، جھوٹ نہ بولنا، وہ آگے ضرور آگے وہ بھی ہیں، لیکن جو مینڈیٹری چیز ہے مسلمان کوالیفائی کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، یہ 3 چیزیں ہیں. مطلب یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ خود بھی دیکھ لیں. اس کے بعد پھر اچھا مسلمان ہونے کے لیے کچھ اور شرطیں ہیں، اور اچھا مسلمان ہونے کے لیے پھر اور چیزیں کرنی پڑیں گی. مومن بننے کے لیے پھر اور چیزیں ہوں گی، جنتی بننے کے لیے کچھ اور ہوں گی. لیکن ٹو گیٹ ان ٹو مسلم، مطلب آپ مسلم لیبل کروانے کے لیے کہ آپ کو قتل نہ کیا جائے، وہ 3 یہاں پہ چیزیں بتا دی ہیں. اور میں ڈسکرپشن میں دوسری بھی آیت دے دوں گا، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، کہ دیکھیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور وہ مہربان ہے. جزاک اللہ خیر.